ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت دی وہ اس کا حافظ قرآن بنا اور وہ اس کے علم حاصل کرنے والا بنا، اس کے بعد اگر اس نے دنیا دار سے اپنے آپ کو کم سمجھا تو اللہ اسے کبھی پسند نہیں کریں گے۔ بھئی تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے، اور تو اپنے آپ کو ایک مالدار سے کم سمجھ رہا ہے، ایک دنیا دار سے اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے۔ کبھی حفاظ اکرام، علماء اکرام یہ خیال نہ آنے دیں، بلکہ اللہ نے جو آپ کے سینے میں دیا ہے نا یہ ساری کائنات سے بھی افضل ہے۔ جس کلام کی ایک آیت پڑھنے پر جنت کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہو، وہ اللہ نے 3666 درجے کی والی آیتیں تمہارے سینے میں اللہ نے رکھی ہیں، اور تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ انہیں دین کی دولت دیتے ہیں، دنیا کی دولت اللہ نہیں دیتے۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہماری خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جائیں، ہمارے رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، تنہائی اور ہماری محفل دونوں برابر ہو جائیں۔ حیات الحیوان میں حضرت نے ایک حکایت لکھی ہے، ایک شخص جنگل میں گزر رہا تھا، ایک دوسرے آدمی پر اس کی نظر پڑی اور وہ آدمی سوکھے درخت جس پر نہ پتے ہیں نہ کوئی گھاس ہے، بالکل سوکھا درخت، اس درخت کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے اور توڑنے کی طرح شکل کرتا ہے تو فوراً اس کے ہاتھ میں تازہ کھجور آ جاتی ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ سوکھے درخت سے تازے کھجوروں کو توڑ کے کھا رہا ہے۔ تو جب اس نے دور سے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اسے کہا یار ہمیں بھی جا کے معلوم کرنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا تم بھی توڑ کر کھاؤ۔ جب اس نے توڑنے کی کوشش کی تو پھر اس کے ہاتھ میں بس کانٹے، سوکھی لکڑی آئی اور کچھ نہیں آیا۔ تو یہ جو سوکھی تازے کھجوریں کھا رہا تھا وہ مسکرا کر نوجوان کہنے لگا لگتا ہے تمہاری خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے۔ جس کی تنہائی، جو تنہائی میں اللہ کو راضی کر لے، اللہ پھر اسے جلوت میں یہ نعمتیں دیتے ہیں۔ سبحان، اکیلے میں گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، اور فوراً آدمی کی ارادہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ محفل میں تو سب نیک کام کرتے ہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے تلاوت کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے عبادت کرنا تو بڑا آسان ہے، تنہائی میں عبادت کر کے دکھاؤ، رات اور دن ایک کر کے دکھاؤ عبادت میں۔ تو اس نوجوان نے کہا لگتا ہے تمہاری خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے، اگر ایک ہوتی تو تم بھی کھجور کھاتے۔ یہ کرو نا، تنہائی کو اور اپنی محفل کو ایک بناؤ تو پھر اللہ دکھائیں گے۔ شیخ ابو اللیث اپنے خچر پر سوار ہو کر جنگل گئے لکڑیاں لانے کے لیے، وہ زمانہ لکڑیوں سے چولہا جلانے کا تھا، تو حضرت نے اپنے خچر کو ایک جگہ باندھا اور دور نکل گئے لکڑیوں کی تلاش میں۔ جب واپس لکڑیوں کا گٹرا باندھ کر لا رہے تھے تو دیکھا درندے نے حضرت کے خچر پر حملہ کیا اور خچر کو مار دیا۔ تو حضرت نے پورے جلال میں آ کر کہا درندے سے خبردار، تو نے میرے خچر کو مار دیا، یہ گھٹری میرے گھر تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ تو فوراً وہ چوہے کی طرح بیٹھ گیا اور حضرت نے گھٹری اس کے پیٹ پر لا دی اور وہ گھر تک لے کر حضرت کو چھوڑ کر آئے۔ ساری کائنات تمہاری ہو سکتی ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم ایک اللہ کے ہو جاؤ، پھر ایک ایک کو اللہ تمہارے حوالے کر دے۔ یہ ضروری ہے، سب سے پہلے ہم ایک اللہ کے ہو جائیں، پھر وہ ایک ایک کو تمہارے حوالے کر دے گا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو. حصہ قطعی. اور جب وارثوں میں ترکے کے تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں رشتہ دار دور کے اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکے میں سے جس قدر بالغوں کا ہے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے. پہلی آیت کا خلاصہ: جیسا وراثت میں مردوں کے لیے حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، چاہے چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. بس اللہ نے نصیب مفروضہ حصے طے کر دیے، اب تمہارے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. دوسری آیت کا خلاصہ: جس وقت تم بیٹھ کر وارثین اپنے مورث کی وراثت تقسیم کر رہے ہوں، اگر اس وقت کوئی یتیم، غریب یا ایسا رشتہ دار جو وارث نہیں بن سکتا، اگر یہ لوگ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. اگر کم ہے، تم دے نہیں سکتے، تو کم سے کم ان سے اچھی بات تو کر دو. یہ اس کا خلاصہ ہے دونوں آیتوں کا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک لمبے زمانے سے دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر عرب دستور اور عرب کی جہالت میں یہ چیز چلی آ رہی تھی. صنف ضعیف، صنف نازک، ان دونوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے. صنف ضعیف یعنی نابالغ بچے، صنف نازک یعنی عورتیں. ایک تاریخ کے اندر، ہر مذہب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ پر اللہ کے کلام کے اترنے سے پہلے ایک لمبے زمانے سے تاریخ کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی مذہب اس وقت ہو، چاہے یہود و نصارہ کا ہو یا کوئی اور دنیا کے اندر رہتے ہو، مجوسی، صابی، ہر مذہب کے اندر یہی حال تھا. بچوں کو بھی محروم کر دیتے وراثت سے جو نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، اور عورتوں کو بھی محروم کر دیتے تھے. ایک لمبی تاریخ اس کی چلی آ رہی تھی. دونوں کا کوئی معنی نہیں تھا. نابالغ بچوں کو بھی کوئی قدر نہیں، کوئی وراثت نہیں، اور عورتوں کی تو ویسے ہی کوئی وقعت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی وراثت نہیں. یہ دستور زمانے سے چلے آ رہا تھا. جب خود کے نابالغ بچوں کو ماں باپ اپنی وراثت کا مال نہ دیں، ماں باپ خود اپنے بیکو بچیوں کا حصہ نہ دیں، تو سوچو یتیم کو کہاں سے دیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری پچھلی آیتوں کے اندر یتیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، حفاظت کرو. نابالغ ہے تو اس کی حفاظت کرو، اگر وہ کم عقل ہے اس مال کی حفاظت کرو، اس سے بھی کھانا ڈالو، کپڑا ڈالو، اس کی حفاظت کرو. جیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو ویسے ہی یتیم کی بھی کرو. اگر تمہارا بچہ کوئی بات نہیں سنتا، پڑھنے سے بھاگتا ہے، تربیت سے بھاگتا ہے، تو کیسے تم حکمتیں اختیار کرتے ہو، کبھی سختی کے ساتھ، کبھی محبت کے ساتھ
اپنے بچے کو صحیح راستے پر لانے کی کتنی کوشش کرتے ہو، لہٰذا اسی طرح یتیم بچے کے ساتھ بھی کرو، بالکل اپنا بچہ سمجھ کر کرو۔ جتنی کوشش اپنے بچے کو سدھارنے کی کرتے ہو اتنی ہی یتیم بچے کے لیے بھی کرو۔ اور یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ساتھی آ گئے، دوست احباب، بات چیت کرنے کے لیے۔ جب حضرت امیر تھے، خلافت کا زمانہ تھا، تو دوستوں نے بات چیت کرتے کرتے آپس میں مشورہ کیا، بھائی امیر المومنین کے گھر میں ہیں، خلیفہ کے گھر میں ہیں، کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے، انہی کے یہاں کھا لیں گے، دسترخوان بڑا وسیع ہوگا، لذیذ کھانے ہوں گے، خلافت کا زمانہ ہے، یوں تو جنگیں فتح ہو رہی ہیں، مال غنیمت کے ڈھیر لگ رہے ہیں مدینے میں، تو دسترخوان تو بڑا زبردست رہتا ہے، شاہانہ دسترخوان رہتا ہے۔ اس لیے جب کھانے کا وقت ہوگا، دوستوں میں تو کوئی یہ نہیں رہتی نا، دوستوں کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، مگر دوستاں بلے تو جانے کا من نہیں کرا گا، تو سمجھ جانا کہتے ہیں، کیا سمجھ جانا؟ دوست بلائیں اور دوستوں کے پاس جانے کا من نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ بڑھاپا آ چکا ہے، کہ جب تک دوست نہ رہتی بڈھے ہونے دیتے نہیں۔ دوستوں کے ساتھ ملو گے، کھیلو گے، ہنسو گے تو ہی تمہارے اندر انرجی پاور آتا سو، نہیں تو گھر میں 100 قسم کی پریشانیاں، یہ خرچہ دیو، وہ خرچہ دیو، لائٹ کی بل بنو، بھاڑا دیو، کرایہ دیو، یہ دیو، پانی کی بل بنو، بچوں کی فیساں آگے وہ چکتے ہی، رمضان آگا وہ چکتے ہی، بقرعید آگی وہ چکتے ہی، یہ جھڑیں۔ اس میں ذرہ دوستوں کے ساتھ گئے تو انہوں شرارتیں کرتے ہیں، دکھاتی تم کو۔ وہ ایک دوست فون کرے دوسرے دوست کو، کام آئے گا تو اب میں تیرے سے ملتا نہیں، اب میں کامیابی کے راستے پر ہو گیا، ذرہ پیچھے آ، لیفٹ لیا تو بربادی کے راستے پر بیٹھی، آ جا، آتے آتے ذرا لے لے کھا جا۔ ہرگز انہوں سدھرنے دیتے نہیں، تمہیں سدھر گئے تھے بھی انہوں، سب سے زیادہ پیٹ میں درد دوستان کو ہوتا، تم سدھر گئے تو بڑھاپے پہچاننے کی علامت کیا؟ دوست اگر بلائیں اور جانے کا من نہ کرے سمجھو بڑھاپا آ گیا۔ باہر ہوٹل میں کھانا کھاتے کھاتے گھر کا کھانا یاد آگا تو سمجھو بڑھاپا آ گا۔ سمجھ نہیں؟ برسات پڑ رہی ہے، اچھی برسات کے ٹیمپو، بڑے پکوڑے یاد نہیں، آپ کو چھاتا یاد آیا، چھتری، سمجھو بڈھے ہو گئے گھر کو۔ سمجھ نہیں؟ یہ سب بڑھاپے ہونے کی علامت ہے نا۔ تو اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، حضرت عمر کے گھر میں دوست وغیرہ آئے تھے، ہنسی مذاق چل رہی تھی، سوچا ذرا خلیفہ ہیں، دسترخوان لگے گا شاہانہ انداز کا، تو ہم بھی یہاں بیٹھ جائیں گے، کچھ ہمیں بھی مزے کے کھانے مل جائیں گے۔ تو حضرت کا بولے کھانے کا ٹائم ہوگا، بچھائی گا، پہلے بچھاؤ حضرت، اس کے جب لے بیٹھی تو گئے تو دسترخوان بچھائے تو کیا آ رہا سو؟ نمک کا پانی، سکے روٹیاں، ایک کسی قسم کا سالنا، اور کو سے بھی چاٹنے بھی نہیں، سالنے میں نہیں، اتنا سادہ کھانا لا کر رکھ ڈالے، انہوں نے دیکھ لے کچھ ہی، انکھاں پڑھ لے یہ کیا باقی ساتھ، اس سے اچھا تو گھر میں پکو ہے، یہاں بیٹھ کے انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے بولے حضرت ہمیں سوچے خلیفہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، خلیفہ کا دسترخوان لگے گا، شاہانہ لگے گا، اور الحمدللہ غربت بھی تو نہیں ہے، اللہ کے کرم سے ڈھیر لگ رہے ہیں سونے چاندی کے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ سکے روٹیاں ٹکڑے ٹول لگو، تمہیں نمک کے پانی میں ڈال کھا لگ بیٹھے نا ایک سالے میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب بولنے لگے الحمدللہ اللہ بھی مجھے بہت اچھا کھلایا اور میں اچھے اچھے کھانے جانتا ہوں، مگر جب سے خلیفہ بنا ہوں تب سے دل میں ڈر لگا ہے، اگر میں کسی دن اچھا کھانا کھاؤں اور میری رعایا میں اگر کوئی اچھا کھانا نہ کھائے تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سبحان اللہ، کیا بندے ہیں۔ اپنی ذات کو ترجیح ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نے اپنے زمانے میں 30,000 درہم، معمولی رقم نہیں، 200 ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنے دے رہے؟ 30,000 درہم۔ صبح میں آئے اور شام تک ان کے پاس یتیموں کی لسٹ ہوتی تھی، ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے خاندان میں کون غریب ہم بہت معلوم نہیں، نہ دینے کی عادت نہیں، لینے کی عادت خالی۔
باقاعدہ لسٹیں ہوتی تھی کہ بھئی میرے گلی میں، میرے محلے میں فلاں میرے رشتہ داروں میں اتنے یتیم ہیں، اتنے بیوائیں ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے لاچار ہیں. ان کے پاس پہلے سے لسٹ ہوتی تھی. تو 30,000 پوری سال کا خرچہ انہیں، وہ بھی اچھا سے اچھا کھا پی کو ختم کر سکتی، اتنا بڑا خرچہ. مگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لسٹ نکالے اور سارے بیواؤں، یتیموں، سب کو ان کو بلائے، پورے مغرب ہونے سے پہلے پورا بیٹھ ڈال کو خاموش آپ دعا میں بیٹھ گئے. روزے سے تھے، افطاریش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو انہوں خادمہ کو بولے ہے اماں جان اتنے پیسے تمہیں بانٹ ڈالے، 1-2-3 دن ہم دیتے ذرا گوشت اچھا لا کو بناتی نہیں تھی میں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. بولے مجھے تو یاد ہی نہ رہا. کیا شخصیت تھی. تو ایک زمانہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ اپنے نابالغ بچوں کو نہیں دے رہے تھے، اپنے گھر کی خواتین کا حصہ اپنی وراثت میں نہیں نکال رہے تھے. تو ایسے زمانے میں یتیموں کو کہاں سے دیں گے؟ جس چیز پر زور ڈالنا ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مستقل آیتوں کو اتارتے ہیں تاکہ یہ چیز زمانے کے اندر سے ختم ہو، اس کا رواج ختم ہو. اسی لیے پیچھے سے یتیموں کا ذکر آ رہا ہے، یتیموں کے بارے میں خیال کروایا جا رہا ہے. یاد رکھو. اور اتنا بڑا انعام میں نے کل بھی بتایا کہ یتیم کی کفالت کا انعام کیا ہے کہ نبی کے گھر کے سامنے تمہارا گھر، نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے. سبحان اللہ. اور نبی کی جنت تو سارے انبیاء کی جنت سے بھی اوپر ہے. وہاں گھر دیں گے کس کا؟ یتیم کی کفالت کرنے والے کا. انعام بھی اتنا بڑا رکھا کہ کم سے کم اس انعام کے لالچ میں یتیم کی کفالت کرنے آ گئے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء، مردوں کا ذکر الگ، عورتوں کا ذکر الگ. ورنہ عمومی طور پر قرآن پاک کے اندر ایک مرتبہ اللہ حکم دے دیتے ہیں اور مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، عورتیں ضمن میں آ جاتی ہیں. مگر اس معاملے میں اللہ نے مستقل آدھی آیت کا ٹکڑا مردوں کے لیے بیان کیا اور آدھی آیت کا ٹکڑا عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیا. للرجال مردوں کے لیے آگے، للنساء عورتوں کے لیے، دونوں کو الگ کر کے بیان کیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں میں سے مردوں کو بھی حصہ ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، جوان ہو بچہ ہو، ہر ایک کا برابر کا حصہ ہوگا. کیوں اس زمانے میں نابالغ بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے؟ نابالغ بچوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے فرمایا للرجال، مردوں کا بھی حصہ بچوں کا بھی حصہ، بالغوں کا بھی حصہ نابالغوں کا بھی حصہ، نوجوانوں کا بھی حصہ بچوں کا بھی حصہ. مما ترک الوالدان والاقربون، 2 جملے لائے. والدان کہتے ہیں ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ولادت کا رشتہ. اقربون سے سارے رشتے آ گئے، ماں باپ کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سب اقربون میں آ گئے. والدان ماں باپ کا رشتہ، اقربون باقی سارے رشتے. مما ترک الوالدان والاقربون، اگر وراثت ماں باپ چھوڑے یا وراثت کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑے، تم سارے مرد اس میں حصے دار برابر کے ہیں. اب بچہ ہے سمجھ کر تم نہیں چھوڑ سکتے، اس کا حصہ نکالو، اس کے حصے کی حفاظت کرو، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کا حصہ اس کے حوالے کرو. آگے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح عورتوں کا بھی برابر کا حصہ ہے ان کے والدین کی وراثت میں، اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مریں اس میں بھی عورتوں کا برابر کا حصہ ہے. دونوں آیتوں کے ٹکڑے برابر ہیں، للرجال للنساء. اسی لیے اس سورت کا نام نساء رکھا گیا تاکہ اس زمانے کی جہالت ختم ہو. جہالت صرف یہ نہیں ہے کہ نامعلوم علم نہیں ہے اس وجہ سے جہل نہیں، حق جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا اسے ابو جہل کہتے ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے جہل کہتے ہیں، اور حق سامنے آنے کے باوجود بھی اگر نہ مانے تو اسے ابو جہل کہتے ہیں. یہ جاہل نہیں، جاہلوں کا باپ ہے. تو حق کا نہ ماننا بھی جہالت ہے.
تو للنساء عورتوں کے لیے بھی برابر کا حصہ ہے، کس میں؟ والدین میں، اور جو قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر مر جائیں تو ان کا بھی حصہ برابر کا ہے، بالغ ہو نابالغ ہو عورتیں ہوں سب برابر ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی فیملی میں 2 بیٹیاں بڑی بالغہ اور ایک بچہ نابالغ اور ایک بیوی، ان کے فیملی کے 4 ممبر تھے اور حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے 2 چچا زاد بھائی حضرت اوس بن ثابت کے گھر آئے اور آ کر جتنا مال تھا اوس بن ثابت کا وہ سب لے کر چلے گئے۔ یہی رواج تھا عربوں میں، یہی رواج تھا کہ فوراً ان کے 2 چچا زاد بھائی آئے، سب کا سب لے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو یہ عورت التجاءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے پر شکایت کی ہمارے نبی سے کہ نبی جی دیکھو ہمارا کیا حل کر دیا کہ میرے شوہر کا انتقال، میں بیوہ، میرا ایک چھوٹا بچہ، 2 بڑی بچیاں شادی کی قابل ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کا چھوڑا ہوا سارا مال ان کے چچا کا بھائی آ کر لے کر چلے گئے۔ اور عرب کا دستور کیا ہے، عورتوں کو تو دینا نہیں ہے، بیوی بھی عورت، 2 بڑی بچیاں بھی عورت، تو ان کو تو حق نہیں ہے، اور جو چھوٹا بچہ ہے اسے بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ نابالغ ہے، اس لیے سب کا سب لے کر چلے گئے۔ میں نے ان سے یہ کہا کم از کم تم 2 بھائی ہو، میرے 2 بیٹیوں سے نکاح کر لو، کم سے کم ان سے تو میں فراغت حاصل کر لوں، ان کی تو زندگی کھڑی ہو جائے۔ کہ اس کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور پورا مال لے کر چلے گئے، نہ میرے لیے کچھ چھوڑا، نہ میرے چھوٹے بچے کے لیے، نہ میری بڑی 2 بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک قرآن اس معاملے میں نہیں اترا تھا، مگر ہمارے نبی کو یقین تھا کہ یہ جو زمانہ جاہلیت کا ظلم ہے یہ ایک دن انشاءاللہ اللہ ضرور ختم کریں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ چاہے مرد بڑے ہوں یا چھوٹے، بالغ ہوں کہ نابالغ، ان کا برابر کا حصہ ہے۔ عورتیں چاہے جو بھی ہو، جو قریبی ہیں ان پر برابر کا ان کو حصہ ملے گا، چاہے بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، حصہ تو برابر کا ملے گا۔ مما قل منہ او کثر، چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی چیز بھی اگر کوئی ہے اس میں سارے وارثین برابر کے حقدار ہوں گے، چیز زیادہ ہے اس میں سارے وارثین برابر کے حقدار ہوں گے۔ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کا توڑ تھا اور ایک جہالت تھی زمانے میں۔ کیا تھا کہ گھوڑے اگر ہوتے وراثت میں تو وہ صرف مردوں کو ملتے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے، عورتوں کو تو حصہ نہیں دیتے تھے، گھوڑے کہاں سے دیتے۔ دوسری بات، تلواریں اگر ہوتی مرحوم کی تو وہ صرف مردوں کو ملتی، اسلحہ اگر ہوتا مرحوم کا تو وہ صرف مردوں کو ملتے، کچھ چیزیں مخصوص تھی وہ صرف مردوں کو ملتے، عورتوں کو تو حصہ ہی نہیں ملتا تھا، دیتے بھی تو یہ چیزیں نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ کہہ کر مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو کہ زیادہ، سارے وارثین اس میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ ہمیں کیا کرتی، وہ بڑا گھر ہے نا بڑے بیٹے کو، چھوٹا گھر ہے نا چھوٹے بیٹے کو، وہ بیچ کا دکان ہے وہ بیٹے، ہمیں بانٹ لیتی سو۔ شریعت تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، نہیں، یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اور لوگوں کے اندر 3 باتوں میں سستی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں میں 3 آیتوں کو لے کر سستی، کاہلی پیدا ہو چکی ہے۔ نمبر 1، میراث والی آیت میں لوگ سستی کر رہے ہیں، آیت اترنے کے باوجود بھی حصے قرآن حدیث کے مطابق نہیں، اپنی من مرضی کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے جتنا سمجھا لو، دماغ میں گھستی بات نہیں ان کے۔ اس آیت بڑی سستی، بڑے بچے کو وہ، چھوٹے بچے نہیں،
پورا جوڑ کو برابر کے حصے کرو، کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاضی کو سامنے رکھو، اپنی ساری وراثت کے برابر کے حصے کرو، کسے کیا ملنا، قرآن کیا بول رہا ہے، اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، وہ حساب سے بیٹھو۔ تمہیں کئی کو دے لیتی ہیں، نہیں انہیں چھوٹا بچہ ماننا، دیکھ لیا اس نے ہمیں اسے زیادہ دیکھ لیا، نہیں اس کا اجر اللہ دیتی قیامت میں، تمہیں حصہ برابر کرو۔ اگر کوئی بیٹا تمہارا نافرمان ہے، انہیں ہماری بات آج تک نہیں سنیا، اس وجہ سے ہمیں اسے کیا بھی دیتے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے واسطے ایسا کام کرو نہ کرو۔ آگے تفصیل سے حکم آ رہا ہے، وہاں میں سارے وعیدیں اور فضیلتیں دونوں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ تو اجمالاً ذکر ہے، آگے تفصیل آنے والی ہے یوصیکم اللہ سے۔ اللہ کا واسطہ ساری زندگی کما کر آخری میں ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کرو گے، وراثت کی تقسیم، تو پھر ہمیشہ کے لیے پھر اللہ معاف فرمائے کیا حالت ہوگی پتہ نہیں۔ تقسیم شریعت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، میرے اللہ جو تو نے کہا میں وہی کروں گا، بس بات ختم۔ اب اس میں کوئی من مرضی شریعت میں جذبات ہے ہی نہیں کہ جذبات کے فیصلے نہیں ہیں، شریعت میں تو عدل ہے، انصاف ہے، دور اندیشی ہے، حکمت ہے، تجربہ ہے، دانش مندی، عقل مندی ہے۔ شریعت کے اندر جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، شریعت میں عدل سامنے رکھا جاتا ہے۔ تمہارے جذبات، انہیں مجھے دیکھ لیا سو یہ بیٹا مجھے پال لیا، یہ بیٹا مجھے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اللہ کا بہت بڑی بات تم نہ دیکھ لیا سو بچہ ہوا، تمہیں اسے دعا دیو، جنت کی دعا دیو، دنیا کے چند ٹکرے اسے زیادہ دینے سے کیا ہو جائے گا، جنت کی دعا دیو۔ تو ہر ایک بڑا گھر میں بھی سب حصے داراں، چھوٹا گھر رہا سب حصے داراں، دکان رہا سب حصے داراں، اس میں یہ منجے وہ تجھے کرنے میں لوٹ لینا سو، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو، سب یہ امی کے زیورات منجے ہونا سو، ان کا لچھا منجے، ان کے بنگڑیاں منجے، ابا کی بات منجے، یہ نہیں ہوتا، پورا ایک جگہ گڈھا بنو، اب پورے کی قیمت نکالو، اب تقسیم کرو سب کو۔ نصیبا مفروضا، یہ لفظ اللہ نصیبہ کہہ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے حصے اللہ طے کر ڈالے۔ آگے تفصیل آتی ہے تمہیں انشاءاللہ، یوصیکم اللہ سے آتی ہے کیا کہ ماں باپ کو کتنا ملتا ہے بیٹے کے مال میں، اگر ماں باپ کا انتقال ہوگا تو بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے، شوہر کا انتقال ہوگا بیوی کو کتنا ملتا ہے، بیوی کا انتقال ہوگا شوہر کو کتنا ملتا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ نے طے کر دی ہے۔ نصیبہ، اللہ نے حصے طے کر دیے، اب تمہیں کیا بھی بڑھانا گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفروضہ، یہ لفظ لا کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وراثت کا مال ہے نا، تمہیں چاہو نکو چاہو، تمہیں راضی رہو نکو رہو، مال کے تمہیں مالک بن گئے، جبری ملک ہے انہیں، ملکیت زبردستی تم مالک ہو جاتی اس کے، منجے ہونا اگر کوئی بولے تو تمہیں ملتا سو، تمہارے حصے کا تمہیں مالک ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے، یہ تمہاری محنت کا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری رضامندی کی ضرورت نہیں، اللہ کو لے لو تو تمہیں لے لینا سو، بات ختم۔ مجھے رکھو میں نہیں لیتا، نہیں، تمہیں پہلے لے لو، بعد میں کیا کرتی کرو، تمہیں مالک بن گئے، تم نہ نکو نہیں، پہلے تمہیں تمہارا حصہ لے لو، تم نہ نکو، اب تمہیں مالک ہونے کے بعد صدقہ کر ڈالو، خیرات کر ڈالو، بانٹ ڈالو، بہنوں کو دے ڈالو، بڑیاں کو دے ڈالو، چھوٹیاں کو دے ڈالو، تمہاری مرضی، مگر تمہیں اس کے مالک ہو گئے، زبردستی، کوئی شرط نہیں ہے یہاں، تمہاری رضا ناراضگی سب اللہ کیا بھی نہیں، ہمیں دیری لے لینا، بات ختم۔ مفروضہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اچھا، جب تمہیں تقسیم کر رہے ہوں، کوئی غریب یتیم آ جائے، کوئی ایسا رشتہ دار آ جائے جو وارث نہیں بن سکتا دور ہونے کی وجہ سے، بیٹے ہوں تو پوتوں کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، جب بیٹے زندہ ہوں تو بیٹوں کے بیٹوں کو نہیں ملتا، بیٹے سارے لے جاتے ہیں، جب قریب کے رشتہ دار ہوں تو دور کے رشتہ داروں کو نہیں ملتا حصہ، تو دور کے رشتہ دار آگے تمہیں باٹلے کو بیٹھیں، دور کے رشتہ دار آگے جو وراثت میں ان کو کیا بھی نہیں ملتا، یا کوئی یتیم آگا جو غریب ہے، کوئی مسکین آگا امید کر لے کو، تو ایسے وقت میں تمہیں کیا کرو، جب تمہیں بانٹ لے نہیں، تمہارا حصہ آ جاتا نا، اپنے حصے میں سے کہتے بھی دے ڈالو، اللہ تم نہ بغیر محنت کے دیکھو ہی سو، تمہیں اللہ کے راستے میں لگو، سبحان اللہ، تم نہ وراثت جو چیز مل رہی وراثت کی، یہ بغیر محنت مشقت کے ملی ہے،
تمہارے ماں باپ سے تمہیں چیز ملی ہے، تمہارے مرحوم کی طرف سے تمہیں یہ چیز ملی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لہذا اللہ کے راستے میں بھی دیو. انہوں آگے امید بنا لے کو ان کو بھی ذرا دے دلو. فرزقوہم منہ، کچھ کھلاؤ ان کو. اگر تمہارے پاس کم ہے تمہیں نہیں دے سکتے بولے تو وقولوا لهم قولا معروفا، کم سے کم بات چیت اچھی کرو. تانے دیو ان کو آگے برابر باٹے ٹیمپو تانے نہیں دیتے ہمیں، کون بولتا ہے کہ ان کو برابر ٹیمپو آگے نہ ہو، ہر جگہ برابر جگہ پہنچ جاتی برابر ٹیمپو. اللہ کے واسطے سے تانے دیو ان کو. جو مال آج تمہارے پاس ہے اللہ نے چاہا تو کل اوروں کے پاس ہو. یہ مال کبھی بھی کسی کے پاس ٹکا نہیں ہے. قارون کے پاس نہیں ٹکا، ہمارے پاس کیا ٹک جاتا ہے؟ نمرود کے پاس، فرعون کے پاس نہیں ٹکا، ہمارے پاس کیا ٹک جاتا ہے؟ ان کی عمر 500 سال، ان کے پاس ہی نہیں ٹکا. ہماری عمر 50 40 سال 60 سال میں ہمیں کیا ٹکا لیتی مال؟ کچھ نہیں ہو سکتا. دولت آ جائے تو تکبر نہ کرنا، جھڑکا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ذلیل نہ کرو. رہے تو دیو، نہیں تو میٹھی بات بول گو، آئندہ دیتا ہوں، اب نہیں ہے میرے پاس. محبت سے جھڑکانوں کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو کبھی جھڑکانا نہیں، ذلیل نہ کرنا. تو ایسا بانٹ لے کو بیٹھے اس اگر کون بھی آ گیا تو امیدوار بن کو، تمہارے سے ہو سکے تو دے ڈالو، نہیں ہو سکیا کھانا کھلا کو اچھی بات کر کو رخصت کر ڈالو، ذلیل کرو نہ. سبحان، کتنی باریکی ہے قرآن کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نہ